بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 2، جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ جملہ جب بھی بنتا ہے دو کلموں سے بنتا ہے، ایک کلمے سے جملہ نہیں بنتا، ایک کلمے کو کلمہ ہی کہا جاتا ہے۔ البتہ یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں، جیسے ضرب زیدن۔ اب ضرب ایک کلمہ ہے، زیدن دوسرا کلمہ ہے، دونوں موجود ہے۔ یا پھر تقدیراً ہو، جیسے اضرب تو مار، کہ اس میں انتا پوشیدہ ہے، کہ انتا اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ البتہ جملے میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ جب جملے کے کلمات بہت ہو تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی معلوم ہو سکے۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کے 4 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے زیدن قائم، زید کھڑا ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال جیسے قام زیدن۔ جملہ شرطیہ کی مثال کہ اس میں حرف شرط شروع میں آیا ہو، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میرا اکرام کرے تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا۔ اور جملہ ظرفیہ کہ اس میں ظرف کا استعمال ہوا ہو، حروف جو ظرف کے حروف ہیں اس میں سے اسماء ظرفیہ جو یعنی ظرف پر دلالت کرتے ہیں ان کا استعمال ہوا ہو، جیسے عندی مال، میرے پاس مال ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہیں تو یہ بھی مبتدا اور خبر، لیکن عندی کی وجہ سے یہ جملہ ظرفیہ بن جاتا ہے۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ ہے۔ تو گویا اصل جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ ایک قسم ہے جملہ اسمیہ، دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ، اور تیسری قسم ہے جملہ شرطیہ، اور چوتھی جملہ ظرفیہ۔ باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جملہ مبینہ، جو پہلے کو کھول کر بیان کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام۔ ٹھیک ہے، اسم و فعل و حرف۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں۔ کوئی اگر کہے کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کہ کلمہ 3 قسموں پر ہے، تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ اسم و فعل اور حرف ہیں، اس وجہ سے اس جملے کو جملہ مبینہ کہتے ہیں، جملہ مبینہ۔ اسی طرح جملہ معللہ ہے کہ جو پہلے جملے کی علت بیان کر دے، جیسا حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، کہ تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، عیدین اور ایام تشریق۔ کیوں نہ رکھیں؟ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوسرے جملے نے اس کو بیان کر لیا، اس وجہ سے یہ دوسرا جملہ فإنها سے جو شروع ہوتا ہے اس کو جملہ معللہ کہتے ہیں، کہ فإنها ایام اکل وشرب وبعال، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ اچھا، جملہ معترضہ، یہ بھی ایک قسم ہے جملے کی۔ معترضہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، اس کا کوئی جوڑ نہ ہو، ضروری نہ ہو اس کا آنا نہ آنا، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیۃ فی الوضوء لیست بشرط۔ اب 2 جملے ہیں، قال ابو حنیفہ اور بعد میں النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، ان دونوں کے درمیان میں رحمت اللہ آیا ہے۔ اب یہ جو رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ یہ آیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، اور بے جوڑ ہے۔ اس کو اگر بیچ میں سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی اس کا پہلے کے ساتھ بھی کوئی جوڑ نہیں، بعد والے کے ساتھ بھی جوڑ نہیں، ایک اضافی دعا ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ اچھا، مستأنفہ وہ جملہ ہے کہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اس کو جملہ استثنائیہ بھی کہتے ہیں، عفواً اس کو جملہ مستأنفہ بھی کہتے ہیں، اور جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، کہ یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے۔
اسی طرح حالیہ وہ جملہ ہے کہ جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا اور وہ اس حال میں تھا کہ وہ سوار تھا. تو گویا یہاں پر وہو راکب جاءنی زید یہ الگ جملہ ہے، اس کے بعد وہو راکب کا جو جملہ ہے یہ جملہ حالیہ ہے. کیا ہے؟ حالیہ ہے، کہ وہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ زید کے آنے کی حالت کیا تھی. اسی طرح معطوفہ جملہ بھی ایک قسم ہے، اور وہ جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، زید میرے پاس آیا اور عمر چلا گیا. تو زید آیا یہ الگ جملہ ہے، ذهب عمرو عمر چلا گیا یہ الگ جملہ ہے، لیکن یہ دوسرا جملہ پہلے والے جملے پر عطف ہے، اس لیے اس کو جملہ معطوفہ کہتے ہیں. تو گویا آج کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ باعتبار ذات کے جملے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ. اور باعتبار صفت جملے کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. یہ ایک مبنیہ مبینہ ہے، اور ایک معللہ ہے، تیسرا معترضہ ہے، نمبر 4 مستأنفہ ہے، نمبر 5 حالیہ ہے، نمبر 6 معطوفہ ہے. آپ نے اس کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب علامات اسم فصل نمبر 3، یا یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں. الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے الحمد اور بزیدن. ٹھیک ہے. تو بزیدن یعنی مررت بزیدن. اب بزیدن یہ حرف جر کا شروع میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے. اچھا، تنوین اس کے آخر میں ہو. ٹھیک ہے، یہ تیسری علامت ہے. پہلی علامت کہ الف لام ہو شروع میں یا حرف جر شروع میں ہو، اور تیسری علامت کہ تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن زیدن. اور تنوین کے بارے میں ہم نے ایک دوسرے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نہیں کہتے، بلکہ تنوین دوسرے زبر کو کہتے ہیں، دوسرے زیر کو کہتے ہیں، دوسرے پیش کو کہتے ہیں. پہلا والا جو حرکت ہوتا ہے، یعنی پہلا زبر، پہلا زیر، پہلا پیش، وہ تو کلمے کی اعرابی حالت کی وجہ سے آتا ہے کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. لیکن دوسرا والا اضافی طور سے آتا ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں. اسی طرح مسند الیہ ہے. تو جس اسم پر یعنی جس کلمے پر الف لام داخل ہوئے ہوں یا حرف جر اس پر آیا ہو یا پھر اس پر تنوین داخل ہوا ہو آخر میں، تو اس کو سمجھ لو، اس پر حکم لگا لو، فیصلہ کر لو اس کے بارے میں کہ یہ اسم ہے. مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، زید قائم. مضاف ہو، جیسے غلام زید، غلام زید. ٹھیک ہے. تو غلام کی اضافت ہوئی زید کی طرف، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ یہ کلمہ اسمیہ ہے، یعنی یہ کلمہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے. اسی طرح مصغر بھی بن سکتا ہو، یعنی اس کی تصغیر بھی آتی ہو، جیسے قریش رجیل. ٹھیک ہے. منصوب ہو، کسی جگہ کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہو، جیسے بغدادی ہندی. اور تثنیہ ہو، جیسے رجلان. جمع ہو، جیسے رجال. موصوف ہو، جیسے رجل کریم. اور تائے متحرک سے ملی ہو، جیسے ضاربتون. ٹھیک ہے. تو یہ علامات اسم ہے. فائدہ: واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں. فعل تو ہمیشہ مفرد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں وہ فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فاعل ہوتے ہیں. جیسے فعلا یا فعلان، ان 2 مردوں نے کیا، وہ 2 مرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی فعلو یا فعلون، ان سب مردوں نے کیا یا وہ سب مرد کرتے ہیں. کرنے والے 2 مرد یا سب مرد ہیں، یہ مطلب نہیں کہ 2 کام کیے ہیں یا سب کام کیے. کام تو ایک ہی کیا، مگر کرنے والے 2 مرد یا سب مرد ہوئے. خوب سمجھ لو، یہ یعنی ایک نقطہ ہے کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں آتا، فعل تو مفرد ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. فعل مفرد آتا ہے، کام کرنے والے بدلتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں تک کافی ہے. علامات فعل اور علامات حرف اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.